تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے آزادی رائے کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، حکومت کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، حکومت کی برداشت کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، اور اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرنی ہے تو اس کے لیے الفاظ کے استعمال کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹڈ کہنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وفاقی وزیر عمر ایوب کی جانب سے پیش کی گئی تحریک استحقاق کے بعد لگائی۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے نقطہ اعتراض پر کہا تھا کہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس سے ہمارا استحقاق مجروح ہوتا ہے، اس لفظ پر پابندی عائد کی جائے، جس پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا تھا کہ جو بھی اس ہاؤس کا ممبر ہے وہ ووٹ لے کر آیا ہے، آئندہ کوئی بھی یہ لفظ ایوان میں استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے اراکین اسمبلی خود اپنی توہین کرتے ہیں۔ آپ کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ میں خود اس نشست پہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر یہاں سے ووٹ لے کے آیا ہوں، اور جس نے بھی یہاں سے ووٹ لیے، یہاں پہ جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے وزیر اعظم، اس ایوان کا ووٹ لے کے آیا ایکسلنسی۔ آپ نے آئندہ کسی نے بھی اس ایوان کے اندر کسی کی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ ہاؤس ایوان جو ہے یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اس کے اندر جو بھی جس پوزیشن پہ ہے وہ منتخب ہو کے آیا ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنی خود تذلیل کرتے ہو اس ایوان کی، اس طرح کی بات کہہ کے۔ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں سلیکٹڈ کہہ کر پکارتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے اس لفظ کا استعمال پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں گزشتہ سال اپنے پہلے خطاب میں کیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں سلیکٹڈ کہا۔ I'd like to thank and congratulate the Prime Minister select and wish him good luck. ڈاکٹر بلاول بھٹو کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اس لفظ کے استعمال کے بعد اپوزیشن میں یہ لفظ مشہور ہو گیا۔ وزیر اعظم پر تنقید کے لیے ایوان کے اندر اور باہر اس کا استعمال عام ہو گیا تھا، لیکن اب قومی اسمبلی میں منتخب اراکین کے لیے اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ کے لفظ کی وضاحت کی اور اس پر پابندی کو تاریخی سینسرشپ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے الفاظ تو حذف کر دیے جاتے ہیں لیکن حکومت کے نہیں ہوتے۔ آنریبل ڈیپٹی اسپیکر صاحب نے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ بین کیا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ Now selected is the English word for chosen. اس میں نہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن آپ کی مرضی۔ وزیر اعظم کی ایگو کی وجہ سے آپ نے میرا لفظ نیشنل اسمبلی میں بین تو کر دیا، لیکن یہ تاریخی سینسرشپ ہے۔ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ ممبران نیشنل اسمبلی کے فلور پر آزاد نہیں ہے، بول نہیں سکتے، لیکن حکومت کا نہ کوئی لفظ ایکسپنج کیا جاتا ہے نہ بین کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، اگر اس پہ کوئی شک ہے تو پھر ہم نے ریگنگ پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنایا تھا؟ اس لیے یہ آپ کا بڑا عجیب سیاست ہے۔ جب پہلے دن میں نے اسی ہاؤس میں تقریر کیا تو اسی سپیچ میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اپنا ڈیسک بجایا، اور 1 سال بعد آپ وہی لفظ کو بین کر دیتے ہو۔ یہ تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ اب اس پابندی سے متعلق پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے اسمبلی اجلاس میں آنے سے پہلے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے پر قانونی ماہرین سے بات کریں گے اور اراکین پارلیمنٹ سے بھی مشاورت کریں گے کہ یہ پابندی لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ مریم اورنگزیب اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے درمیان بھی سلیکٹڈ کے لفظ پر دلچسپ مکالمہ ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے مریم اورنگزیب کی جانب سے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنے پر نوٹس کیا، جس کے بعد نون لیگ کی ترجمان نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کے لیے اپنے الفاظ تبدیل کر دیے۔ یہ حکومت جب اگست 2018 میں سلیکٹ ہو کر آئی، آپ کو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تمام یہاں پہ جتنے بھی ایوان میں آئے ہیں وہ سارے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ نہ آپ اپنی تذلیل کریں نہ اس ایوان کی کریں۔ یہ حکومت جب اگست 2018 کو ہینڈ پکڈ ہو کر آئی جناب اسپیکر، ایک نااہل، نالائق، ناتجربے کار اور ناکام حکومت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے جناب اسپیکر۔ بیکاز دس از دا گورنمنٹ آف فرینڈز کلب آف بنی گالا جناب اسپیکر۔ نیب فیل، FIA فیل، ایسٹ ریکوری یونٹ فیل، اور اب یہ نیب 2 بھی انشاءاللہ فیل ہوگی، کیونکہ اصل میں ہینڈ پکڈ وزیر اعظم فیل۔
سلیکٹڈ کی جگہ ہینڈ پکڈ کا لفظ استعمال کر دیا مریم اورنگزیب نے، تو کیا اب اس پر بھی پابندی ہوگی؟ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے قومی اسمبلی میں عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے پر پابندی کی خبر ٹویٹر پر شیئر کی اور مختلف اخبارات کے ذریعے شیئر کی اور لکھا کہ خبردار کسی نے سلیکٹڈ کہا تو۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں جب خود عمران خان اپوزیشن میں تھے تو پارلیمنٹ کے بارے میں اور منتخب اراکین کے بارے میں بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آج ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ سب الیکٹ ہو کر آئے ہیں، سب کا احترام کیا جائے کیونکہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، لیکن عمران خان کیا کہتے تھے؟ ان جعلی اسمبلیوں سے جو دھاندلی کے ذریعے بنی ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس جعلی پرائم منسٹر کو ہم نہیں مانتے۔ پارلیمنٹ جس کے اندر مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ سارے اسمبلی میں جتنے بڑے ڈاکو اتنی زیادہ شور مچا رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔ ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن کیسے جعلی نہیں ہے؟ تو پھر پارلیمنٹ جعلی کیسے نہیں ہے؟ ڈمی پارلیمنٹ ہے۔ میں تو پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں تھا، میں تو صرف یمن کے لیے گیا تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ پھر ہمیں نہ کسی اور کی جنگ میں پھنسا دیں۔ غریب ملک میں 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا، اور پارلیمنٹ ہاتھ کھڑے کر کے کہتی ہے کہ جناب وہ مجرم پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے۔ ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت ہو اس پارلیمنٹ پہ۔ اور اب وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہنے پر پارلیمنٹ میں پابندی ہے۔ وسیم سجاد سابق چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پابندی لگا نہیں سکتے اس لفظ کے اوپر، یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لگائی جا سکتی ہے؟ اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا استحقاق ہے، اختیار ہے ان کے پاس؟ یہ جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہاؤس کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کو جو اسمبلی کے قوانین ہیں یا رولز ہیں اس کے مطابق اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ہاؤس کو کن لائنز پہ چلاتے ہیں، اور خصوصاً کہ ان کو آرڈر رکھنے کے لیے مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پابندی انہوں نے لگائی ہے وہ اس کو آپ اس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مطابق یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھی آپ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے تمام جو اراکین ہیں جو منتخب ہو کے آئے ہیں ان کی یہ توہین ہے۔ تو یہ ایک جو ماحول ہے، جو پس منظر ہے، اس میں اس لفظ کو دیکھنا چاہیے۔ عام طور پہ تو سلیکٹڈ کا لفظ شاید کوئی اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن جس پس منظر میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک قسم کا طعنہ ہے کہ بھی آپ لوگ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، الیکٹ ہو کے نہیں آئے۔ تو میرے خیال میں ان حالات میں اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس لفظ کو غیر پارلیمانی کہہ دے، اور انہوں نے یہ رولنگ دے دی ہے۔ اب یہ اسپیکر کے اختیارات ہوتے ہیں، ثواب دید ہوتی ہے، انہوں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کر دیا ہے جو ان کے میرے خیال میں آئین کے مطابق اور ان قوانین کے مطابق۔ اب اگر ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کو پھر دوسرے لفظ بھی دیکھنے پڑیں گے، یہ لفظ پر پابندی ہے یا اس کے جو معنی ہیں اس پہ بھی پابندی ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ہینڈ پکڈ کا لفظ استعمال کر دیا، ایسے تو پھر بہت سارے الفاظ آتے جائیں گے، تو ہر لفظ پہ پابندی لگانی پڑے گی ہر اجلاس میں کہ وزیر اعظم کو فلاں فلاں لفظ برے لگتے ہیں؟ دیکھیں جی، فی الحال تو انہوں نے ایک لفظ پہ کہا ہے کہ یہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ میں ہوتا رہتا ہے کہ جب ایک لفظ پہ پابندی آ جائے تو یہ ایک سیاسی ایک عمل ہے، اور اس میں لوگ نئے نئے لفظ تلاش کرتے ہیں کہ جو کہ غیر پارلیمانی بھی نہ ہو اور ان کا مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ انگلستان کی تاریخ دیکھیں گے تو جو چرچل تھے وہ کئی دفعہ انہوں نے استعمال جھوٹ کے لیے کئی ایسے فریز استعمال کیے جو بظاہر یہ نہیں تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح ان کو استعمال کیا جس کا مفہوم یہی نکلتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک سیاسی عمل ہے، یہ بات چیت جاری رہے گی۔ اب جو لفظ استعمال کریں گے جب وہ سامنے آئے گا تو پھر یہ اسپیکر صاحب دیکھیں گے، ڈپٹی اسپیکر دیکھیں گے کہ اس کو وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، اس لفظ کو بھی غیر پارلیمانی ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ میرے خیال میں آئندہ کے لیے ہوگا۔ ایک لفظ کے منع کرنے سے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ تمام لفظ منع ہو گئے ہیں۔ جب جب یہ معاملہ آتا جائے گا یہ بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے سالہ سال سے پاکستان کی ظاہر مختلف پارلیمنٹ دیکھی ہے، پاکستان کی سیاست دیکھی ہے، آپ کو لگتا ہے جتنی پولرائز، جتنی تلخی اس پارلیمنٹ میں ہے وہ ماضی میں رہی ہے، یا یہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے؟
جی یہ واقعی بڑی تلخی ہے اس پارلیمنٹ میں، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میجورٹی حکومت کی بہت کم ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ جس بیک گراؤنڈ میں یہ الیکشن ہوا ہے اور اس کے بعد جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں جو الزام تراشی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اور میرا خیال میں اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو جب نون کی حکومت تھی تو تحریک انصاف نے بھی بڑی تحریک چلائی ان کے خلاف اور بڑا دھرنا دیا ہے 3-4 مہینے کا۔ تو یہ جب اس قسم کی روایت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جاری رہتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کافی عرصہ تک یہ رہا کہ جب حکومت آتی تھی تو اپوزیشن اس کو بائیکاٹ کر دیتی تھی، پھر جب اپوزیشن حکومت پہ آتی تھی تو وہ دوسرے بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک روایت بن جاتی ہے جو کہ غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ختم کیا جائے اور پارلیمنٹ کو چلنے دیا جائے، تلخیاں پیچھے چھوڑی جائیں اور پارلیمنٹ کے ماحول کو بہتر بنایا جائے تاکہ جو اصل بہت شکریہ وسیم صاحب ہوگا کہ پارلیمنٹ کے ماحول کو بہتر بنایا جائے اور اس کو چلنے دیا جائے، یہ ملک کے لیے بہتر رہے گا۔